بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جادو اور جنات ہماری اس دنیا کے اندر موجود ایک ایسی حقیقت ہے جن کی موجودگی سے کوئی بھی مسلمان یا دنیا کا کسی بھی مذہب سے ماننے والا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں جادو اور جنات کا ذکر کئی جگہوں پر واضح طور پر موجود ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے وقت، جنہیں جنات کو قابو کرنے کا موضع عطا کیا گیا تھا۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی جادو اور جنات ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کیونکہ جادو دراصل خبیث یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے کا نام ہے، جو کسی شرط یا فائدے کے بدلے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرائط انتہائی غلیظ اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی سادہ الفاظ کے اندر ایسے کام جن سے انسان کی مخلوق کے طور پر تذلیل ہو اور جنات کو ایک بدترین مخلوق ثابت کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، ستاروں یا شیطان کو سجدہ کرنا، ان کے نام پر قربانی کرنا، محرم عورتوں سے زنا کرنا، حرام کھانا، غسل اور نہانا چھوڑ دینا، خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ لکھنا، گندگی کھانا، اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا، یہ شیطانی جنات اس کی اتنی زیادہ مدد کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ سورہ عاشورہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر اس جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ مدد ہر جنات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیث جنات موجود ہیں، جن کا ذکر سورہ جن کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر اچھے جنات بھی ہوتے ہیں یا نیک جنات اور شیطانی جنات بھی۔ دوستو، جادو کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے حقیقت کو پھیر دینا یا دھوکہ دینا، جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں بدلتا، جبکہ اس کے الٹ جادو کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ جادو میں تویز گنڈوں اور مخصوص کفریہ کلمات پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم، دل اور دماغ اسے چھوئے بغیر متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، نامرد بن سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے، اور نفرت بھی، اور یہاں تک کہ اس کا قتل بھی ممکن ہے، کیونکہ شیطان ڈائریکٹلی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ آپ کے دماغ کے اندر نا امیدی پیدا کر کے آپ کو خودکشی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، کیونکہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی باقاعدہ طور پر جادو کیا تھا، یہاں تک کہ دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھے اور سر مبارک کے بالوں پر جادو کر کے انہیں کنویں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بالکل مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور ان چیزوں کو نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر باقی لوگوں سے بھی نہ کیا، تاکہ یہ باقی لوگوں کے اندر گناہ کے طور پر پھیل نہ سکے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو کروانے کے لیے موٹیویٹ نہ ہو سکیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک جادو کروانا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ دوستو، جنات کی کئی اقسام ہیں، جن میں کئی طاقتور، کئی کمزور، کچھ اڑنے والی تو کچھ زمین پر ویران جگہوں پر رہنے والی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدلنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ سانپ، بچھو، گدھے، گھوڑے، کتے اور پرندوں تک کی شکل کے اندر آ کر عام انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرے مبارک کے۔ دوستو، غلیظ شیطانی جنات ہر اس جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ اور شرک ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر بھی جہاں پر گندگی موجود ہو تو وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں بیٹھ کر نا امیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسی دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حالت کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت ان کے لیے سب سے زیادہ بہترین فریکوینسی ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں یا پھر بے حیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر جلدی حملہ ور ہوتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ سے مزید گناہ کروا کر آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ دوستو، یہ وہ جادو ہے جو آپ انجانے کے اندر خود اپنے اوپر کرواتے ہیں لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، یعنی وہ جادو جو خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں، اور اس جادو کو اسیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جو آپ خود جنات کو خود پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ جب آپ شدید نحوست کا شکار ہوں، مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیں اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردہ رہتے ہیں۔ جیسے ہر ایک بیماری کی علامات ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح اسیب کی علامات کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو خود کو تعویلیں دے کر کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس گناہ کے بدلے مجھے بخش دے گا۔ آج کل تو سبھی پیتے ہیں، میں نے یہ گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کام کیا۔ دوستو، انسانوں سے گناہ جانے انجانے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی گناہ پر ڈٹ جانا یا کوئی گناہ اعلانیہ کرنا یہ خطرناک معاملہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے قتل، بے حیائی، یہ وہ سب کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو اسیب کا شکار کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے اور آپ کے دماغ کو مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کے لیے قرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ قرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اور آپ کے آس پاس موجود ہے، اور اگر کوئی اچھی سوچیں آئے اور آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مالک یعنی فرشتہ کوئی آپ کے آس پاس موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی کسی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے۔ اگر کوئی قرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ کے سر کے اندر درد محسوس ہوگا اور آپ خوف محسوس کریں گے اور آپ کی یادداشت کافی کمزور ہونے لگے گی، ہر وقت آپ کو برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا، اور اکثر یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دلوں کے اندر پامسٹ یا نجومی ڈالتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطانوں کی مدد سے کچھ پیشن گوئی کرتے ہیں اور اس غم کا سن کر آپ کی باقی زندگی مایوسی اور نا امیدی میں گزر جاتی ہے اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان پیشن گوئیوں کو سن کر آپ باقی زندگی کو جی نہیں پائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دیکھنے والوں یعنی نجومیوں، جادوگروں کے پاس جانے سے یوں منع فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس اسیب سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اس اسیب کا علاج کسی عامل، نجومی یا جادوگر کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس موجود ہے۔ بس آپ کو ذکر اور عبادات کی پابندی کرنی ہے، تب کہیں جا کر مشکل سے یہ جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اسیب، کوئی بھی جادو، نظر بد آپ پر کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
جو کہ سب سے زیادہ طاقتور اور قادر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین دعا سورۃ المومنون کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔